رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا اپنے خامن سے فرماتی رات کو غسل کر کے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے کہ آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے نہیں تو پھر کہتی مجھے اجازت ہے میں اپنے اللہ سے بات کر لوں؟ کہنے لگے ہاں اجازت ہے. پھر ساری رات سجدے میں گزر جاتی تھی اور نفلوں میں گزر جاتی تھی اور رونے دھونے میں گزر جاتی تھی. جوانی میں فوت ہو گئی 40 سال کی عمر میں. جب ان کا انتقال ہوا تو ایک خادمہ ساتھ تھی، اس سے فرمانے لگی دیکھو میں جب مر جاؤں نا تو مجھے راتوں رات دفن کرنا ہے اور جس کرتے میں تہجد پڑھتی تھی وہ مجھے کفن دینا ہے اور کسی کو بتانا نہیں. تو اگلے دن وہ خواب میں ملی اسی خادمہ کو. ان کا ماں جی آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا منکر نکیر آئے تھے قبر میں، مجھ سے کہنے لگے من رب کی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا سبحان اللہ، 40 سال جسے نہ بھلا سکی 4 رات زمین کے اندر آ کے اسے بھول جاؤں گی. تو منکر نکیر کہنے لگے چلو اس کا حساب کیا لینا. تو انہوں نے بڑی خوبصورت پوشاک پہنی ہوئی تھی. کہا آپ کا تو کفن وہ تہجد والا کرتا تھا، یہ سبز ریشم کہاں سے آ گیا؟ کہ یہ سبز ریشم مجھے اللہ نے پہنایا ہے اور تہجد کا کرتا لپیٹ کے رکھ دیا گیا ہے. قیامت کا دن میرے اعمال کے اندر اس سے بھی تولا جائے گا، میرا وہ کرتا بھی تولا جائے گا جس میں وہ تہجد پڑھا کرتی تھی. تو اگر ہم تہجد نہیں پڑھتے کم از کم فرض نماز تو ہو جائے. میرے عزیزوں بڑے درد سے کہتا ہوں ہمارے 10% سے زیادہ نمازی نہیں ہے، 90% مسلمان نماز چھوڑ چکے. جب آدمی سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ کی قسم تحت الثری تک زمین ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتے کہ دیکھو میرے اوپر سبحان ربی اعلیٰ اعلیٰ کے نغمے گائے گئے ہیں اور میرے اوپر اللہ کو یاد کرنے والے کا ماتھا آ کے ٹکا ہے. میں آپ سب بچوں کی، آپ کے اساتذہ کی محنت کرتا ہوں کہ آپ کا پیشہ بڑا عالیشان پیشہ ہے. آپ تاجر نہ بنو، ڈاکٹر بنو. آپ بچیوں سے بھی کہتا ہوں اگر اللہ کل کو تمہاری چلا دے میڈیکل تو تاجر نہ بننا، ڈاکٹر بننا. مسیحا بننا، ظالم نہ بننا، پتھر دل نہ بننا کہ آنے والے کی ہائے تمہیں رولانے کے بجائے مزید پیسے بنانے کے لیے کھڑا کر دے. ایسا نہ کرنا اللہ کے واسطے، ورنہ میرا یہ دیش کبھی بھی زوال سے نہیں نکل سکتا. ہم نے ایٹمی طاقت بن کے دیکھا لیکن ذلت کے پستیوں میں اور آگے چلے گئے اور نیچے چلے گئے. نماز نہ چھوڑو، کسی حال میں نہ چھوڑو. تمہاری کلاس چل رہی ہے، کلاس کے بعد جا کے پڑھو. آپ کلینک میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی میں شاید مسجد میں جانے میں مجھے مشکل پیش آئی، فارغ ہو کر اپنے کلینک میں نماز کی جگہ بنائیں. اللہ کے سامنے سب رکھنا. آپ گھر میں ہیں نماز. عبد اللطیف صاحب بڑے اللہ والے تھے، ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. 2 آدمی آ گئے تو ایک نے آ کر، یہ کوئی 30-40 سال پرانی بات ہے لیکن مجھے یاد اس طرح رہے گی کہ اس کا ایکشن، اس کی دعا، ان بزرگوں کا جواب وہ ایسا عجیب سا تھا کہ وہ آج تک نقشہ میرے ذہن میں فکس ہو گیا. ان کی داڑھی تھی چھوٹی، سر پہ ٹوپی تھی خاکی رنگ کی اور بڑا چشمہ تھا، یوں ایسے کر کے چوڑا چشمہ تھا. آ کر کہنے لگے حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے وے تے بہتا سارا دے وے. یوں ہاتھ پھیلائے، اللہ تعالیٰ رزق حلال دے وے بہتا سارا دے وے. انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تھا تھوڑا ہی لبو. وہ ایسے انہوں نے بے ساختہ حلال تھا تھوڑا ہی لبو. وہ میرے اندر راسخ ہو گئی یہ بات. ڈاکٹر ہو، تاجر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، زمیندار ہو، کاشتکار ہو، صنعتکار ہو، حلال حرام کے مقابلے میں تھوڑا رہے گا اور شیطان دکھاتا رہے گا دیکھو 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 بڑے زبردست ہے. نہیں، روکنا ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے. اگر یہ مریض کل کو قیامت کے دن زاہد کا گریبان پکڑ کے کھڑے ہو گئے یا اللہ میری تو 5 روپے کی دوائی سے بھی کام چل سکتا تھا، اس نے 100 روپے کی گولی لے کر دی، تو پوچھ اس سے، تو کیا جواب دو گے اس نے؟ اگرچہ یہ ایسا نہیں کرتا مجھے پتا ہے اس لیے میں نے اس کا نام لیا ہے، تو کیا جواب دے گا وہ؟ تو دوسری بتائی کلو من الطیبات، حلال کھانا ہے حرام نہیں کھانا. پھر تیسرا کھانے کا اصول بتایا کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ بھی صحیح پیو بھی صحیح پر
پیٹ بھر کے نہ کھانا ورنہ بیماریوں کا شکار ہوتے رہو. تو وہ نا کھانا گوشت روٹی چاول سیڑھی تباہی پھیر دیتے. کم از کم اب ڈاکٹر تو اچھا نمونہ پیش کرو. تو پہلا اصول بتایا ہے انسان اچھا کامل نمونہ کب بنتا ہے؟ صحت اچھی. صحت اچھی کیسے ہوتی ہے؟ غذا صحیح. غذا زیتون کڑوا ہوتا ہے، انجیر میٹھی ہوتی ہے. تو ایک بدو نے یہ آیت سنی، کہنے لگا یار یہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے، انجیر کی قسم زیتون کی قسم، یہ کوئی بڑی مزیدار چیز ہوگی میں کھاتا ہوں. تو اس نے انجیر کھائی، انجیر تو واقعی مزیدار ہوتی ہے. کہنے لگا بھائی واقعی اللہ نے صحیح قسم اٹھائی ہے. پھر زیتون کھایا، زیتون کڑوا ہوتا ہے. تو کہنے لگا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے چکھے بغیر ہی قسم اٹھا دی ہے اس کی. والتین والزیتون. تو میں آپ سب سے، بچوں سے، بچیوں سے، ڈاکٹروں سے کہتا ہوں اپنی غذاؤں کو، بیکری سے باہر آؤ، بیکریوں سے نکلو، بسکٹوں سے، پیسٹریوں سے، کیک سے، سموسے، پکوڑے. اپنے نبی کا چارٹ پڑھو، میرے نبی کیسے کھاتے تھے، کیا کھاتے تھے. کم از کم اس سے راستہ مل جائے گا. وہ غذائیں تو ہم نہیں کھا سکتے لیکن کم از کم ہمیں راستہ تو ملے. کبھی آپ نے بھنا ہوا گوشت زندگی بھر نہیں کھایا. بھنا ہوا گوشت ہماری کڑھائیوں سے سارا بازار بھرا پڑا ہے. زندگی بھر بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا، اور گوشت کھایا تو صرف گوشت ہی کھایا. اور آپ کو گوشت میں بکرے کی دستی پسند تھی. اگلا حصہ گردن کا گوشت پسند تھا، دستی کا گوشت پسند تھا. عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ باورچی تھے، وہ دیگ چڑھائے ہوئے کھڑے تھے. تو آپ نے کہا عبید مجھے دستی پکڑانا. عربوں میں بوٹیاں نہیں بناتے تھے، پورا حصہ ڈالتے تھے. تو انہوں نے ایسے ڈوئی ڈالی اور دستی نکال کے آپ کو پیش کی. آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ساری ویسے نوچ نوچ کے کھایا، یوں پھینک دی. تو عبید دستی پکڑانا. تو اس نے پھر آپ کو یوں پیش کی، آپ نے دونوں ہاتھوں سے یوں نوچ کے اسے کھایا، پھر یوں پھینک کر کہا عبید دستی پکڑانا. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اب بکرے میں تو دو ہی ہوتی ہیں. اگر تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ ڈوئی ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ میرے لیے نکال کے مجھے کھلاتا رہتا. تیری بے یقینی نے کام خراب کر دیا. اب باہر نکلے، صحابہ بیٹھے تھے. آپ نے کہا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا جی بھوک نے ستایا ہے، باہر آ گئے، سردیوں کا زمانہ. تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی جاؤ یہ کھجور سے کہو اللہ کا رسول کہتا ہے ہمیں تازہ کھجوریں دو. اگر حضرت علی بھی عبید کی طرح کہہ دیتے کہ جی یا رسول اللہ کھجوریں تو سردیوں میں کوئی نہیں ہوتی، تو پھر وہیں اللہ کی مدد رک جاتی. تو علی کا مقام تو عبید سے بہت اوپر تھا. وہ ایک دم اٹھے، کہنے لگے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے ہمیں تازہ کھجوریں چاہیے. تو شدید سردی میں درختوں کھجور کے پتوں سے تازہ ٹپ 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 کھجوریں اتنی گری کہ پوری چادر بھر گئی. تو آپ نے چادر اٹھا کے لاؤ بھائی کھاؤ بھائی. آپ نے سب کو کھلایا. تو آپ کو گوشت میں دستی پسند تھی لیکن آپ گوشت کھاتے تھے، ساتھ اور کوئی چیز نہیں کھاتے. تو ایک آپ سے یہ کہ ایک مسلمان کے ذمہ ہے اپنی صحت کی حفاظت کرے کہ اس سے کام لینا ہے، دنیا کا بھی، دین کا بھی، خدمت کا بھی. ایک مریض کو سکھ پہنچانا کتنی بڑی بات ہے. بیمار تھا تو نے میرا حال ہی نہ پوچھا. وہ کہے گا یا اللہ آپ تو بیمار ہو ہی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ جو بیمار تھا اگر تو اس کا حال پوچھتا تو ایسا تھا جیسے تو نے میرا ہی حال پوچھا. تو جب حال پوچھنے پر یہ مقام ہے تو علاج کرنے پہ کیا ہوگا؟ کسی کو سکھ پہنچانے پہ کیا ہوگا؟ صرف حال پوچھنے پر. اور کیا کہا فلاں بندہ، یہ نہیں کہا میرا مومن بندہ، متقی بندہ، نیک عورت، اچھی عورت، فلاں بندہ بندی. کوئی ہندو، سکھ، دہری، عیسائی، مسلمان، کافر، مشرک بیمار تھا حال پوچھتے. ایک یہودی بچہ آپ کی خدمت میں آیا کرتا تھا، کچھ دن نہیں آیا. آپ نے کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ کہا جی بیمار ہے. کہا چلو اس کا حال پوچھیں. 7 میل پیدل چل کے گئے اس کا حال پوچھنے. ہم اپنے بھائی کا حال نہیں پوچھنے جاتے؟ تو میرے عزیزو ایک چارٹ ہے اس جسم کا، اس کو وہ دینا جو اللہ اس کا رسول کہتا ہے. پھر دوسرا ہے جسم کے ساتھ روح کا. روح باقی رہتی ہے، جسم مٹی میں مل کے خاک ہو جاتا ہے، صفر ہو جاتا ہے. اس کی غذا 2 چیزیں ہیں، بطور سینین
وهذا البلد الامین وطور سینین وهذا البلد الامین، اور مجھے قسم ہے طور سینین کی یعنی جہاں تورات اتری، وهذا البلد الامین، اور مجھے قسم ہے اس مکہ کے امن و امانت والے شہر کی جہاں قرآن اترا۔ تو دو جگہوں کا تعلق روح کے ساتھ ہے، ان کو بعد میں ذکر کیا ہے، ایک طور سینا جہاں پہلی کتاب تورات اتری، اور ایک مکہ جہاں آخری کتاب قرآن اترا۔ اب جیسے غذاؤں میں تو دو چیزیں ذکر کی ہیں، دونوں کی ضرورت ہے، پھل بھی کھاؤ، روٹی بھی کھاؤ، چاول بھی، ہر شے کھاؤ، اگر کوئی مرض نہیں ہر شے کھاؤ، لیکن احتیاط سے کھاؤ، پیٹ بھر کے نہ کھاؤ، کہ میرے نبی کو انتہائی ناپسند تھا یہ، ساری زندگی آپ نے ایک وقت کھانا کھایا، دو وقت کبھی نہیں کھایا، اگلے وقت میں تھا بھی تو چھوڑ دیتے تھے، نہیں کھاتے تھے، اور پیٹ بھر کے کبھی نہیں کھایا ہے۔ تو دو چیزیں طور سینین اور بلد الامین، اس میں ہمیں اب ایک کی ضرورت ہے دوسرے کی نہیں۔ طور سینا میں تورات اتری، اور تورات قرآن میں اتر گئی کہ میرے نبی نے کہا اوتیت المثانی مکان التورات، مجھے تورات کے بدلے میں سورۃ فاتحہ مل گئی ہے، تو تورات آ گئی قرآن میں۔ والمائدۃ مکان الانجیل، اور انجیل کے بدلے میں سورہ مائدہ مل گئی ہے۔ والحوامیم مکان الزبور، اور زبور کے بدلے میں حامیم مل گئی ہیں۔ وفضلت بالمفصلات، اور باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت ملی ہے۔ دوسری چیز جس کی یہ ڈاکٹرز کو، لیڈی ڈاکٹرز کو، ایک تاجر کو، ایک صنعتکار کو، ایک افسر کو ضرورت ہے، وہ قرآن ہے، جو ہمارے روح کی غذا ہے، کہ قرآن سے آشنائی کے قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، ھذا بلاغ للناس، لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے شفاء لما فی الصدور، یہ دلوں کی شفا ہے، ھدی ورحمۃ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ سیدھا راستہ بھی بتاتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا ٹائٹل ہے لا ریب فی، ساری دنیا کے دانشور جو مرضی لکھیں، کوئی یہ نہیں لکھ سکتا کہ جو کہہ رہا ہوں شخص سے بالا تر ہے۔ میرے رب کا فرمان ہے کہ جو کچھ اتارا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، یہ شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ دوسری چیز اس کی ڈاکٹر کو بھی ضرورت ہے، اور تاجر کو بھی ضرورت ہے، عالم کو بھی ضرورت ہے، بچیوں کو ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے، ایک میاں بیوی کو ضرورت ہے، وہ قرآن ہے۔ قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، اللہ سے کیسے جڑنا ہے یہ طریقہ بتاتا ہے، اللہ کے بندوں سے کیسے جڑنا ہے یہ طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کبیرہ گناہوں سے بچو، اللہ کے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے اس کی بندگی اور اطاعت، اور اس کے فرائض کا ادا کرنا۔ اس کے فرائض میں نماز سر فہرست ہے، 700 دفعہ قرآن میں نماز کا ذکر آیا ہے، اور 10 دفعہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، 10 دفعہ اللہ نے کہا نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ عبادات میں مردوں عورتوں کے لیے نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، آپ کلاس لے رہے ہیں، نماز سر پہ آ گئی ہے، اب آپ مسجد کی طرف بھی جائیں، آپ کلینک میں بیٹھے ہیں، نماز کا وقت آ گیا ہے، آپ 10 منٹ کا وقفہ لیں اور اپنے اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھیں، پھر آپ اپنے کلینک پر آئیں۔ آپ آپریشن کر رہے ہیں، وہاں سے نکلنا مشکل ہے، اب 10 منٹ بعد نماز پڑھ لیں، لیکن چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ گھر میں بچوں کے ساتھ خاتون مشغول ہے، اللہ کا بلاوا آ گیا، اب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے، اور یہ سر زمین پہ رکھنا میری آپ کی سب سے بڑی معراج اور عزت اور عظمت اور کامیابی ہے۔ اور میرے نبی کا دنیا سے جاتے ہوئے آخری پیغام تھا الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا جنگ میں، اور تیر ران میں لگا، وہ ایسا کھب گیا کہ نکالیں تو نکلتا نہیں تھا، زور لگائیں تو درد ہوتا تھا، تو ان کا اسے چھوڑ دو۔ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، نماز شروع کر دی، تو انہوں نے نماز کے دوران تیر نکالا تو ان کے جسم میں اتنی جنبش بھی نہیں ہوئی۔ نماز کے بعد فرمانے لگے تیر کا کیا بنا؟ کہا جی نکال لیا، کہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں چلا۔
عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے وہ پاؤں کا وہ گینگرین ہوگی، گینگرین. تو وہ ڈاکٹروں نے کہا جی اب یہ کاٹنا پڑے گا، نہیں کاٹا تو آگے اوپر جائے گا سارا. ان کا ٹھیک ہے کاٹ دو. تو پھر آپ شراب پی لیں تاکہ آپ بے ہوش ہو جائیں، پھر ہم کاٹ دیں. فرمانے لگے کہ شراب اور ایمان ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتا. جس پیٹ میں شراب جاتی ہے اس سے ایمان نکل جاتا. تو فرمایا میں ایسا کرتا ہوں، میں نماز شروع کرتا ہوں، تم میرا پاؤں کاٹ دینا. تو بیٹھے اور ایک پاؤں ایسے پھیلا دیا اور نماز کی نیت باندھ کے بیٹھ گئے. تو انہوں نے نماز کے دوران ان کا پاؤں کاٹا اور اس کی پٹی کی اور ان کا جسم اتنا بھی نہیں ہلا، اتنا. سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگے پاؤں کاٹ دیا؟ کہنے لگے جی کاٹ دیا. کہ مجھے تو کو پتا نہیں چلا. کہ مجھے دکھاؤ کدھر ہے؟ ان کا یہ ہے. تو اپنے پاؤں کو پکڑا اور یوں، اے اللہ تو گواہ ہے میرا یہ پاؤں کبھی تیری نافرمانی میں ایک دفعہ بھی نہیں اٹھا، ایک قدم بھی اس پاؤں سے میں تیری نافرمانی میں نہیں چلا.